السلام علیکم۔ 7th کلاس مشق حل کریں گے نظم اتحاد کی۔ مختصر سوالات۔ غیر ہم پر کیوں ہنستے ہیں؟ بیٹا ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہنستے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ماضی جو ہے، ہماری تاریخ جو ہے مسلمانوں کی الحمدللہ وہ بہت ہی سنہری ہے اور بہت ہی تابناک ہمارا ماضی ہے، اور مسلمانوں نے پوری دنیا پر کئی 100 سال تک حکومتیں کی ہیں مختلف براعظموں پر۔ بیٹا نمبر 2 دیکھیں، اتحاد کی داغ بل ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ بیٹا مل جل کر پختہ ارادے سے کام کرنا۔ دلوں میں خیال خام کے پیدا ہونے سے کیا نقصان ہے؟ اتحاد سے محرومی اور دشمن کا کام آسان ہو جاتا ہے اس سے۔ دال پہ دیکھیں، شاعر نے کس چیز کو تلاش کرنے کی نصیحت کی ہے؟ بیٹا خیر کو تلاش کرنے کی نصیحت کی ہے۔ وہ ہاں میں دیکھیں، نام کرنا سے کیا مراد ہے؟ بیٹا جی نام کرنا کا مطلب مشہور ہونا۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ دیکھو تو غیر ہنستے ہیں، ہوشیار ہو ذرا، آنا ہے تم کو ڈیش منزل مقصود، دولت سے ہے اور علم سے اپنے ڈیش میں امور میں ڈالی ہے ڈیش کی اتحاد کی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں بیٹا، داغ بیل، شاد، تلاش، خیال خام اور قصور، یہ بیٹا وہی نظم ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ دیکھیں، وہ دن خدا دکھائے کہ لے آئے یہ ثمر، آنا ہے تم کو منزل مقصود تک۔ اگر بیٹا نیکسٹ بھی دیکھ لیں، ڈالی ہے اتحاد کی تم نے جو داغ بیل، ہمت نہ ہارو بیٹا، دیکھو تو اور قوموں میں کیا اتحاد ہے، دولت سے اور علم سے ہر ایک شاد ہے۔ اب تو نکالو اپنے دلوں سے خیال خام، اچھا نہیں جو غیر کے بن جاؤ تم غلام۔ بیٹا اس کے بعد دیکھیں نمبر 5، باہمی اتحاد، محبت اور مدد سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ بیٹا جی اس کا فائدہ سب سے بڑے جو انسان منصوبے بناتا ہے اور بڑی بڑی پلاننگز کرتا ہے، وہ پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں اور انسان دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا ہے باہمی اتحاد کی بدولت۔ نمبر 6، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کیوں کرنی چاہیے؟ آپس میں بحث کریں۔ بیٹا جی اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو معاشرہ امن اور محبت کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے کئی واقعات ہیں، کئی مثالیں ہیں، گھر کی مثالیں ہیں، اسکول کی مثالیں ہیں، اور وہ جگہیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو کبھی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ نیکسٹ دیکھیں نمبر 7، لغت کی مدد سے الفاظ پر اعراب لگائیں۔ بیٹا اعراب لگے ہوئے ہیں، میں بولتا ہوں ایک بار، ہوشیار، مقصود، کھیل، شاد، شریک۔ اس کے بعد بیٹا جملے دیکھیں، علم کا معنی جاننا، آگاہی، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جملہ۔ دولت، مال، دولت کو غریبوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ قصور، کوتاہی، غلطی کے بعد قصور مان لینا اور معذرت کر لینا سچے انسان کی نشانی ہے۔ غلام، فرما برداری کرنے والا، اطاعت کرنے والا، حکم ماننے والا غلام کہلاتا ہے۔ غلام اپنے مالک کے حکم کا پابند ہوتا ہے جملہ۔ خیال، سوچ، شیطان انسان کے دماغ میں برے خیال پیدا کرتا ہے، برے خیالات شیطان کی طرف سے بیٹا ہوتے ہیں۔ آخری، اتحاد، معنی یگانگت، جملہ اتحاد کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی بیٹا۔ نیکسٹ دیکھیں بیٹا، یہ نمبر 4 جو شعر ہے یہ وہی نظم کا ہے۔ جب تشریح بیٹا آئے گی، انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ آپ کو کروا دیں گے اس کی، اور ساتھ اس کی تشریح لکھوا دیں گے، آپ نے کاپی پہ اس کو لکھ لینا ہے۔ متشابہ الفاظ دیے جا رہے ہیں بیٹا جی، ان کے معنی بھی لکھیں۔ علم تکلیف، عرب 100 کروڑ، عرب زمین، ابد آخر، بے باک نہ ڈر، ٹھیک ہے، بے باک یہ والا حساب چکانا، ابد بندہ ہے آدمی، عرض چوڑائی، عرب ملک کا نام، علم جھنڈا، چاک پھٹنا، چاق چست، حامی حمایت کرنے والا یا حمایتی، حامی اقرار کرنا، روضہ صوم کو روزہ کہا جاتا ہے اور روضہ مزار کو کہتے ہیں، ہلکا کم وزن، حلقہ علاقہ، ہلال پہلی تاریخ کا چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور حلال حلال جائز، جیسے بکرے کا گوشت ہم پر حلال ہے یا کھانا حلال ہے۔
اس کے بعد بیٹا جی یہ کچھ تبصرہ نگاری ہے اور اس کے اصول اور ڈیفینیشن بتائی ہے، اور آگے اس میں ایک سوال دیا ہے، یہ مندرجہ والا اصولوں کی روشنی میں کسی دلچسپ مضمون یا تحریر پر تبصرہ کریں۔ بیٹا جی یہ تحریر ہم لے لیتے ہیں، تبصرہ کر لیتے ہیں، ابن انشا کی کتاب، اردو کی آخری کتاب، یہ نام ہے اس کا، ابن انشا کی کتاب، اردو کی آخری کتاب پڑھی۔ اس کتاب میں نصابی اسباق پر طنز و مزاح لکھا گیا ہے۔ ابن انشا نے پالتو جانوروں اور جنگلی جانوروں کا مزاحیہ انداز میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اخلاقی کہانیوں، اتفاق میں برکت ہے، پیاسا کوا وغیرہ مسلمان بادشاہوں کے ادوار پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ کتاب سمجھدار لوگوں کو پڑھنی چاہیے جو وسیع ذہن یا پر نقطہ آنا ہے بیٹا زال کا، لوگ وسیع ذہن ہوں، تنگ نظر لوگوں کو یہ کتاب نہیں پڑھنی چاہیے، لوگ اس پر تنقید ہی کرتے نظر آئیں گے۔ بیٹا جی ہلکا سا چھوٹا سا ایک تبصرہ ہے، تو ان شرطوں کی روشنی میں ہم نے کیا ہے، تو آپ بھی اسی طرح سے اس سے ملتا جلتا ہے کسی بھی مضمون پر، کسی کتاب پر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، اپنی اردو کی کتاب پر یا آپ تبصرہ کر سکتے ہیں، جس طرح یہ تبصرہ کیا ہوا ہے ایک کتاب کے متعلق، اس میں کیا کچھ ہے۔ چلیں بیٹا جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ بیٹا جی آخری بات بول کے رہ گئی، آپ نے یہ جملے نوٹ کرنے ہیں، یہ کتاب پر ہی نوٹ کر لینا ہے بیٹا، یہ بھی کتاب پر ہی نوٹ کر لینا ہے، اور یہ جو سوالات ہیں پیچھے یہ بھی کتاب پر ہی نوٹ کر لینے ہیں۔ مرکزی خیال بیٹا یہ والا آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے، یہ تو پچھلے دن کا کام ہے فرائیڈے کا، یہ والا بیٹا آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، یہ کاپی پہ نوٹ کرنا ہے، یہ کاپی پہ نوٹ کرنا ہے بیٹا جی، اور اعراب کر لیں، اور یہ والا ایک سوال اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے۔ السلام علیکم۔